بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قومی اسمبلی کے رواں اجلاس میں کیا کچھ ہونے والا ہے، کون کون سی قانون سازی ہونے والی ہے، اور جج طارق جہانگیری کے مسئلے پر پی ٹی آئی والے اب کیا سٹینڈ لے رہے ہیں، اور کس حد تک کوئی آدمی بے شرمی میں حد عبور کر سکتا ہے، اس کا بھی ذکر ہوگا۔ اور کل عمران خان ماضی کے مقابلے میں بلکہ ہمیشہ سے زیادہ مایوس اور بجھا بجھا نظر آیا، تو اس کی وجوہات کیا ہیں، اور ان وجوہات میں آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن بھی شامل ہے، اور پھر مذاکرات کا جھوٹ، مولانا فضل الرحمان سے معاملات کہاں تک پہنچے، اور نواز شریف حرکت میں کیوں آئے۔ یہ سارے پروگرام ملے جلے اس میں شامل ہوں گے، اور باتیں کچھ انٹرمنگل بھی ہو جائیں گی، ضروری نہیں کہ اسی ترتیب سے باتیں ہوں۔ تو ناظرین، سر فہرست قومی اسمبلی سینٹ کے اجلاس میں ایک بل پیش کر دیا گیا ہے، اور جو اب قائمہ کمیٹی کے پاس ہے، اور یہ بہت جلد منظور کر لیا جائے گا۔ اس میں سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد 21 کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، یعنی 20 جج اور ایک چیف جسٹس، جبکہ 2 ایڈ ہاک جج ہوں گے۔ اس قانون کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جسے کایا کلپ کہتے ہیں، سپریم کورٹ کے ساتھ وہ ماجرا ہوگا، اور سپریم کورٹ کی گویا ٹرانسفارمیشن ہو جائے گی۔ اس وقت سپریم کورٹ میں عمران خان کے وفادار جنرل فیس پروجیکٹ کے تحت لائے گئے اور لائے جانے والے ججز کی تعداد کہا جاتا ہے کہ اکثریت میں ہے، اگرچہ یہ معاملہ تھوڑا سا ڈاؤٹ فل ہے، کیونکہ کچھ 3-4 جج ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ڈھل مل یقین والے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور حالات کو دیکھ کر وہ طے کرتے ہیں کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، کیا فیصلہ کرنا ہے۔ تو بہرحال جو بھی ہو، 21 اور یہ 2 ایڈ ہاک جج یہ مل کر سپریم کورٹ کی ایک ٹرانسفارمیشن ہو جائے گی، اور فیس نیٹ ورک کی بچی کھچی باقیات وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہیں گی۔ ایک طویل عرصے کے بعد سپریم کورٹ کا تشخص بحالی کی طرف جائے گا، اور یہ جو پی ٹی آئی کا اکھاڑا بنا ہوا تھا، سپریم کورٹ کا ادارہ 2018 سے آنورڈ یہ پی ٹی آئی کا اکھاڑا بنا ہوا تھا، اب یہ پی ٹی آئی کا اکھاڑا نہیں رہے گا، بلکہ دوبارہ سپریم کورٹ بننے کی طرف اپنے سفر کا آغاز کرے گا، اور یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہوگی۔ اور پروجیکٹ عمران خان کی جو گویا آخری سانسیں آج کل چل رہی ہیں، یا آخری ریلیں چل رہی ہیں، ان کا سفر بھی آہستہ آہستہ اختتام تک پہنچ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک قانون سازی یہ ہوگی کہ سرکاری ملازموں کی مدت ملازمت یعنی ریٹائرمنٹ کی تاریخ آگے بڑھا دی جائے گی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ ایکسٹینشن لینے کے حق میں نہیں ہیں، اور انہوں نے بہت ہی واضح الفاظ میں حکومت کو یہ بات پہنچا دی ہے کہ میں کسی بھی صورت، کسی بھی قیمت پر آپ کے اصرار کرنے کے باوجود، اگر آپ نے اصرار کیا، تب بھی میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر اپنی مقررہ تاریخ کو ریٹائر ہو جاؤں گا، اور اس میں توسیع قبول نہیں کروں گا۔ یہ اطلاعات آ رہی ہیں، لیکن مسلم لیگ کے اندر سے کچھ لوگ اس امید کا یا اس خیال کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایک پرسن اسپیسیفائڈ جو ایکسٹینشن ہے وہ تو نہیں ہوگی، لیکن اگر ایک پالیسی بن جاتی ہے کہ تمام سرکاری ملازم جو اس وقت ملازمت کر رہے ہیں، اس ملازمت کے کسی بھی مرحلے میں ہیں، ان کی مدت ملازمت میں اگر 2 سال یا 3 سال کی توسیع ہو جائے، تو شاید چیف جسٹس بھی اس توسیع کو ایک قانون سمجھ کر قبول کر لیں۔ یہ مسلم لیگ کے کچھ لوگوں کا، یعنی اکثریتی لوگوں کا نہیں، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، بلکہ ان کو گمان ہے یا یقین ہے کہ چیف جسٹس پھر مان جائیں گے۔ بہرحال وہ اگر نہیں بھی مانتے، تب بھی احوال، جو صورت حوال ہے وہ نہیں رہے گی جس کو پی ٹی آئی اپنے لیے سازگار سمجھے۔ وہ صورت جو ہے وہ کسی بھی صورت اب نظر نہیں آتی، چاہے فائز عیسیٰ صاحب رہیں یا منصور شاہ صاحب آ جائیں، کچھ بھی ہو جائے، پی ٹی آئی کو وہ ماحول نہیں ملنے والا جس کی توقع اس نے بہت ہی غلط اور خوش فہمانہ انداز میں باندھی ہوئی ہے۔ دوسرا قانون یہ، اور تیسرا قانون جو ہے اس کے لیے شاید 2/3 اکثریت چاہیے، اور وہ ہے کہ ایک آئینی کورٹ اسلام آباد میں نئی بنائی جائے، اور سپریم کورٹ کو ایک الگ ادارہ تصور کیا جائے، اور سپریم کورٹ کے فرائض کچھ اور ہوں، آئینی کورٹ کے فرائض کچھ اور ہوں، اور ان دونوں اداروں کے فرائض کی تعیین کر دی جائے۔
اچھا، یہاں سے اب پھر 2/3 اکثریت کا معاملہ آ جاتا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے ایک بیان دیا ذو معنیین، یہ جو میں نے لفظ استعمال کیا یہ اصل شکل ہے، اصل لفظ ہے، اس کا غلط العام ہے ذو معنی۔ ذو معنی کے مطلب یہ ہوتے ہیں کہ کوئی بھی لفظ، کسی بھی لفظ کا کوئی بھی لفظ، ایسا لفظ جس کے کوئی معنی ہوں۔ ظاہر لفظ دو ہی قسم کے ہوتے ہیں، ایک کے معنی ہوتے ہیں اور ایک مہمل لفظ ہوتا ہے، بس دو ہی قسم کے الفاظ ہوتے ہیں۔ جو لفظ مہمل نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہے، تو ذو معنی جس مفہوم میں ہم استعمال کرتے ہیں اس میں ذو معنی کے لفظ غلط ہے، جہاں ذو معنیین یعنی کہ دو مفہوم جس میں آ جائیں۔ تو رانا ثناء اللہ کا ایک بیان جو ہے اس کو میں ذو معنیین بیان میں شمار کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے، لیکن اگر ہو تو پھر ہمیں ترمیم کرنی چاہیے۔ اب اس بیان سے دو امپریشن ملتے ہیں، یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جان بوجھ کر ایک اسٹریٹجی کے تحت بیان دیا ہے تاکہ سمجھنے والے سمجھ جائیں۔ پہلا امپریشن تو یہ بنتا ہے، یہ اعتراف کہ ہمارے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے، اور دوسرا امپریشن یہ بنتا ہے کہ شاید ہے۔ دونوں ہی مفہوم بنتے ہیں، اور میں آپ کو یہ اطلاع دے رہا ہوں، میرے پاس جو خبر ہے کہ حکومت کے پاس 2/3 اکثریت کا بندوبست ہو چکا ہے، اور اس بندوبست والی خبر کے اندر سے وہ خبر نکلتی ہے جو مولانا فضل الرحمان کے بارے میں ہے۔ میں نے کل کہا تھا کہ ان کا معاملہ جو ہے وہ طے ہے، لیکن کچھ باتوں پر معاملہ اٹک گیا ہے، وہ اٹکن جو ہے وہ چند دنوں میں دور ہو جائے گی، اور یہ چند دن تو ابھی پہلا ہی دن گزرا ہے، اور خبر یہ ہے کہ معاملات دراصل طے ہو چکے ہیں۔ ہر چیز طے ہو چکی ہے، سارے معاملات طے ہو چکے ہیں، اور کسی بھی قانون سازی میں JUI حکومتی کیمپ کا ساتھ دے گی۔ کسی بھی قانون سازی سے مراد ہے کہ اس تناظر میں جس قانون سازی کی بات ہو رہی ہے اس کے حوالے سے یہ دعویٰ ہے کہ مولانا فضل الرحمان ووٹ دیں گے، اور جو معاملات بظاہر اٹک گئے ہیں یا لٹک گئے ہیں اس کو ایک آپ حکمت عملی کا ڈرامہ سمجھ لیجئے یا کچھ بھی سمجھ لیجئے، یہ وقت آنے پر یہ چیز کلیئر ہو جائے گی کہ معاملات طے ہو چکے ہیں۔ اب حکومت کے پاس اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو 3 کی کمی رہ جاتی ہے 2/3 اکثریت میں، اور وہ 3 کی کمی پہلے ہی پوری ہو چکی ہے۔ میں نے آپ سے کچھ ہفتے پہلے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ ایک خفیہ فارورڈ بلاگ بن چکا ہے PTI کے ان آزاد ارکان کا جو خود کو سنی تنظیم بناتے ہیں، یہ کیا نام ان کا، تو اس میں 3 ارکان شامل ہو چکے ہیں اور یہ بلاگ خفیہ ہے۔ اب اتنے ہفتے گزر گئے ہیں تو ان 3 کی تعداد اگر 5 نہیں ہوئی تو 4 ضرور ہو گئی ہے، تو 2/3 اکثریت کا بندوبست حکومت کر چکی ہے، اور وہ ایک مصلحت کے تحت، ایک اسٹریٹجی کے تحت، ایک کیموفلاج کہہ لیجئے، کوئی بھی نام دے لیجئے، اس کے تحت وہ بہت ساری چیزیں خفیہ رکھ رہی ہے، اور یہ انہی خفیہ چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ 2/3 کا معاملہ طے ہو چکا ہے۔ تو اب PTI کے لیے گویا کہ یہ رستے اور یہ دروازے بھی بند ہیں، اور میں ایک مرتبہ پھر یہ دہرا دوں کہ ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو، PTI کے لیے اب ٹھنڈی ہوائیں آنے کا وہ سلسلہ اس طرح سے جاری نہیں رہ سکتا۔ معاملات بہت کچھ بدل گئے ہیں، اور یہ بدلنے ہی تھے جب ججوں نے آئین کو ری رائٹ کرنا شروع کر دیا، اور قانون اور آئین اور ضابطے کے مطابق فیصلہ کرنے کے بجائے عمران خان سے پوچھ کر فیصلے کرنے شروع کر دیے۔ وہ کیا شعر ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تو یہ ججوں کی حالت یہی تھی کہ وہ خود کو خدا مان کر عمران خان کو اپنا بندہ مان کر جائے، بلکہ عمران خان کو خدا مان کر بطور بندہ اس سے پوچھتے تھے کہ اے خداوند کیا حکم ہے، کیا فیصلہ دیں، تو پھر خداوند کا جو اشارہ ہوتا تھا اسی کے مطابق یہ فیصلہ دیتے تھے۔ جب یہ جج اس حد تک گزر جائیں تو پھر اسٹیٹ کو، ریاست کو حرکت میں آنا ہی تھا، اور وہ حرکت میں آئی، اور آہستہ آہستہ ہماری توقعات سے، یعنی پبلک جو سوچ رہی تھی کہ یہ کام اتنی جلدی ہو جانا چاہیے، وہ کام اتنی جلدی انہوں نے نہیں کیے۔ انہوں نے اپنے حساب سے، اپنی حکمت عملی کے حساب سے ساری چیزیں پکے بندوبست کر کے کی، اور ابھی تک کر رہے ہیں اور اب کرتے رہیں گے، اور یہ معاملہ سیٹلمنٹ کی طرف جا رہا ہے۔ سیٹلمنٹ سے مراد یہ ہے کہ پروجیکٹ عمران خان اپنے اختتامی مرحلے میں داخل ہو گیا ہے ان کے اقدامات کی وجہ سے۔ اچھا، اب تھوڑا سا ذکر اس بات کا کہ یہ جو طارق جہانگیری کے جج پر PTI نے جو ایک گریہ اور ماتم کی سب بچھائی ہوئی ہے، اب ان کا رونا دھونا کیا ہے۔ اب دیکھیے کہ انسانی بے شرمی کی حدود کیا ہوتی ہیں، یہ ان حدود کو کراس کر گئے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈگری بے شک جعلی ہے، لیکن چونکہ
یہ مسئلہ ڈگری کا نہیں ہے، یہ جہانگیری نے چونکہ خط لکھا تھا، وہ جو 6 ججوں والا خط تھا جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جنرل فیض کا آرڈر تھا، اور من اللہ نے اس کا مسودہ لکھا اور پھر 6 ججوں نے دستخط کیے۔ چونکہ یہ جہانگیری جو تھا ان 6 ججوں میں شامل تھا، اس لیے اس کو سزا کے طور پر اس کی جعلی ڈگری نکالی گئی ہے۔ یعنی چلیے مان لیا آپ کی بات کہ ان کو سزا دی گئی ہے، لیکن ڈگری جعلی ہے کہ نہیں، اس بات کا کیا جواب دو گے آپ کہ کراچی یونیورسٹی کے ریکارڈ میں اس ڈگری کا اندراج ہی نہیں ہے؟ اب آپ یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ کراچی یونیورسٹی نے رجسٹر سے وہ ورقہ پھاڑ دیا ہے اور ریکارڈ غائب کر دیا، ایسا تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب تحقیقات ہوگی، فورنزک ہوگا اس معاملے کا، تو رجسٹر سے پھٹا ہوا ورقہ ڈھونڈا جائے گا کبھی وہ کہاں گیا، جہاں سے ورقہ غائب ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر گڑبڑ ہوئی ہے۔ سارا ریکارڈ سیدھا ہے، کسی بھی حساب سے دیکھ لے سے ریکارڈ سیدھا ہے۔ اگر گڑبڑ ہوئی ہے تو وہ جہانگیری کی طرف سے ہوئی ہے، یعنی اس نے ایک ٹھگی فریب سے کام لے کر خود کو LLB ظاہر کیا اور جج بن گیا۔ تو یہ بے شرم قسم کے لوگ جو ہیں بڑی بے شرمی سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جعلی ڈگری والا جج بن جائے اور کسی کو پتہ ہی نہ چلے؟ بھائی اوپر فیض بیٹھا ہو، نیچے من اللہ بیٹھا ہو، تو پھر ایسا ہونا کیا مشکل ہے؟ آپ کے علم میں ہے نا کہ من اللہ نے امریکہ میں جا کر کیا کہا؟ بڑے فخر سے، یعنی جس بات پر شرم سے آدمی کا سر جھک جانا چاہیے، اٹھنا ہی نہیں چاہیے، اس پر وہ بڑے فخر سے کہہ رہا تھا کہ یہ جو 6 میں سے 5 نمونے میں نے رکھے ہیں، اس جعلی ڈگری والے کو بھی میں نے رکھا، اور وہ جو امریکن گرین کارڈ ہولڈر ہے اس کو بھی میں نے رکھا، اور وہ جو پلاٹیا ہے اس کو بھی میں نے رکھا۔ اب اندازہ کریں یہ لوگ کہاں کہاں زکند لگاتے ہیں، اور شرم و حیا اور ان کی حدوں کو کس طرح وہ ہارڈر ریس دوڑ کر عبور کر لیتے ہیں اور آگے گزر جاتے ہیں، پرواہ ہی نہیں کرتے کہ یار یا کچھ شرم بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی ضمیر، کوئی اخلاق، کوئی ایمانداری، کوئی ذمہ داری، کوئی حب الوطنی، کوئی فرض شناسی، کوئی پیشہ ورانیت کے تقاضے کچھ ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی ان کے لیے۔ انہوں نے یہ کر دیا اور خود سے نے مانا کہ یہ 6 میں سے 5 تو میں نے رکھے، نیچے یہ بیٹھا تھا من اللہ، اوپر تھا جنرل فیض، تو پھر جہانگیری کیا 10 جہانگیری بھی بھرتی ہو سکتے تھے بھائی، اس میں حیرت کی کیا ہے؟ یہ مصنوعی حیرت دکھانے کا ڈرامہ بند کر دینا چاہیے ان لوگوں کو۔ تو بہرحال جہانگیری اپنی عزت بچا سکتا تھا۔ جب یہ معاملہ نیا اٹھا تھا تو اسے مشورہ دیا تھا کسی نے کہ بھائی استعفیٰ دے دو، عزت بچ جائے گی۔ وہ اس نے پوچھا عزت کیسے بچ جائے گی؟ تو بھائی عزت ایسے بچ جائے گی تم کہہ دینا کہ میں ڈگری تو میری سچی ہے، ڈگری تو میری اصلی ہے، مجھے یہ سزا دے رہے ہیں اور سزا دے کر یہ مجھے گندہ کرنا چاہتے ہیں، اور میں سچا ہونے کے باوجود اس گند میں نہیں پڑنا چاہتا، لہٰذا اپنی عزت بچانے کے لیے میں احتجاجاً استعفیٰ دے رہا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، جن کو پتہ تھا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو ان کو تو پتہ پھر بھی چل جانا تھا، لیکن کچھ لوگ جو تھے وہ شاید تمہاری بات مان لیتے کہ ٹھیک ہے بھئی یہ مظلوم ہے، اس نے ظلم کا مقابلہ کرنے کے بجائے عافیت میں جانا سمجھا، مناسب سمجھا، تو عزت رہ جاتی۔ لیکن اب تو وہ گنجائش بھی ختم ہو گئی، اب تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میری ڈگری سچی ہے اور یہ گند ہے اور میں استعفیٰ دے کر، اب استعفیٰ دے یا نہ دے رسوائی دونوں صورتوں میں اس کا مقدر بن گئی ہے۔ تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ بعض لوگوں کو عزت راس نہیں آتی، یا وہ عزت کا آخری موقع بھی ہاتھ سے جانے دیتے ہیں۔ تو اب دعا کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ خواہش کر رہے ہیں، یہ خبر بھی دے رہے ہیں کہ اس کے بعد وہ گرین کارڈ ہولڈر کی باری ہے، پھر پلاٹیے کی باری ہے، واللہ عالم۔ لیکن یہ طے ہے کہ عدلیہ کی صورت وہ نہیں رہے گی جو پروجیکٹ عمران کے تحت جنرل فیض نے کر دی تھی۔ اب جنرل فیض کی عدلیہ آہستہ آہستہ ہمیں تحلیل ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ ناظرین، عمران خان کل بجھا ہوا تھا اور ماضی کے مقابلے میں ہمیشہ کے مقابلے میں بہت زیادہ، بلکہ سب سے زیادہ بجھا ہوا تھا۔ اس کی ایک وجہ تو سیاسی حالات ہیں، یعنی اس نے پچھلے 2 سال میں 2.5 سال میں جو بھی چال چلی وہ ساری ناکام ہوئی، ہر چال اس کی ناکام ہوئی۔ اب کیا کیا چالیں ناکام ہوئی یہ لمبا قصہ ہے، یہ پورا پروگرام لے جائے گا، لیکن آپ خود ریکال کیجئے اپنے ذہن میں یہ ساری باتیں کہ کیا اعلان کیے کہ کل یہ ہوگا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ نہیں ہونے دوں گا، میں یہ نہیں ہونے دوں گا، میں یہ کر کے رہوں گا، میں یہ کر کے دکھاؤں گا۔ ان میں سے ایک بات بھی پوری نہیں ہوئی، لیکن یہ تو چلیے لمبا پس منظر ہے نا۔ تازہ پس منظر یہ ہے کہ اس کو پتہ چل گیا ہے کہ فیض کے خلاف انکوائری مکمل ہونے والی ہے، جس کے بعد کورٹ مارشل میں مجھے انہوں نے نتھی کرنا ہی کرنا ہے۔ وہ کیا طریقہ کار ہوگا اس کے مطابق کام ہوگا، پروسیجر کو فالو کیا جائے گا، اس کے مطابق ہی ہوگا، لیکن ہوگا۔ اس نے جانا ہی جانا ملٹری کورٹ میں،
اور دوسرا مسئلہ اس کے لیے پریشانی کا باعث بن گیا ہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے الیکشن لڑنے کا فیصلہ. پتہ نہیں یہ فیصلہ اس کا اپنا تھا یا کسی اور اس کے کسی دشمن نے مشورہ دیا تھا. فیصلے کا مقصد یہ تھا کہ جب میں الیکشن لڑوں گا تو سارے ورلڈ میڈیا میں یہ بات جائے گی کہ ایک ایکس پرائم منسٹر جو اس وقت گرفتار ہے، جیل میں ہے، اس پر مقدمے چل رہے ہیں، وہ جیل کے اندر سے بیٹھ کر وائس چانسلر کا الیکشن لڑ رہا ہے، تو ایک قسم کی سمپتھی کا ووٹ مجھے ملے گا، ایک قسم کی فیور ہو جائے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ مسئلہ میری گرفتاری کا ہائی لائٹ ہو جائے گا، جو اب تک اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں ہو سکا جس طرح کہ میں چاہتا تھا. میں جہاں ضمنی طور پر ایک فکر آپ کو بتا دوں کہ یہ پاکستان کا پہلا وزیر اعظم ہے جو گرفتار ہوا ہے اور دنیا میں اس پر کوئی شور نہیں ہے، دنیا میں اس پر کوئی احتجاج نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے. کل ویسے اس نے ایک بونگی ماری وہ رؤوف حسن نے کہ جناب دنیا کے بہت سارے ملک عمران خان کے لیے آواز اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن وہ عمران خان کے اشارے کے منتظر ہیں کہ عمران خان اشارہ کرے تو ہم آواز اٹھائیں. بھئی یہ کیسے ملک ہیں جو ایک بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی مظلوم ہے، اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، لیکن اس کے لیے ان کو عمران خان کی اجازت چاہیے. نہیں بونگی بھی مارتا ہے آدمی تو اس کی کوئی حد ہوتی ہے. یہ تو دی بونگی ماری ہے، انہوں نے البونگی ماری ہے. تو خیر یہ عمران خان کے ساتھ تو یہ معاملہ تھا کہ عالمی ہمدردی اسے کوئی نہیں ہے، یہودی لابی ہے، ہندو لابی ہے، لیکن کسی ملک میں حکومتی سطح پر اس کے لیے کہیں سے کوئی آواز یا کلمہ خیر یا کلمہ ہمدردی ہم نے نہیں سنا. تو یہ چانسلر کا الیکشن لڑ کر یہ اس کا خیال تھا کہ شاید یہ ہو جائے اور کچھ چیزیں اجاگر ہو جائے. وہ چیزیں اجاگر تو ہوئی لیکن کچھ اور چیزیں اجاگر ہو گئی. یعنی عمران خان کے خلاف وہ سارے مقدمے، سارے اسکینڈل، سارے مالیاتی اخلاقی کرپشن کے سارے الزامات وہ جو پاکستان میں ہی ہائی لائٹ ہو رہے تھے اور وہ اب پوری دنیا کے پریس میں آ گئے ہیں. اور سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ مغرب کے لیے جو چیزیں بالکل زیادہ جن کو قطعاً ٹالریٹ نہیں کیا جاتا ان میں ایک یہ ہے کہ کوئی طالبان یا ٹی ٹی پی کی حمایت کرے. اور آپ نے دیکھا کہ ڈیلی میل نے پہلے ایک خبر چھاپی ڈسپلے کے ساتھ، تو اس وقت پی ٹی آئی نے کہا کہ یہ تو ایک ٹیبلائڈ اخبار ہے، اس کی تو کوئی وقت ہی نہیں ہے. حالانکہ جب میل نے ان کا انٹرویو چھاپا تھا تو اس وقت انہوں نے میل کی تعریفیں کی تھی. لیکن اب گارجین اخبار نے جو برطانیہ کے 3 معزز اور مستند قسم کے اخباروں میں سے شمار ہوتا ہے، یعنی دی ٹائمز جس کا نام کسی زمانے میں ٹائمز آف لندن تھا، اور دوسرا ٹیلی گراف، اور تیسرا گارجین، اور گارجین دوسرے نمبر پر ہے. تو گارجین نے 2 دن مسلسل ایک کے بعد ایک 2 آرٹیکل چھاپے ہیں. پہلے آرٹیکل پر پی ٹی آئی والوں نے کہا کہ بھئی یہ تو ایک آدمی کا آرٹیکل ہے، کون سا ادارے کا آرٹیکل ہے. بھئی ادارے کا آرٹیکل کون ہوتا ہے؟ ادارے میں جو مضمون لکھتے ہیں ایڈیٹوریل پیج پر یا جو رپورٹرز کی ڈائری آفیشیل ہوتی ہے وہی ادارہ ہوتی ہے. اور کیا ہوتی ہے؟ کیا یہ اخبارات کے اداریے میں یہ چیزیں آتی ہیں؟ اداریہ تو آج کل پڑھنے والے ہی بہت کم ہو گئے ہیں، چاہے وہ انگریزی اخبار ہوں، دنیا کے اخبار ہوں یا پاکستان کے ہوں. فیچر چھپتے ہیں، جو آرٹیکل ہوتے ہیں وہ چھپتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں. ایڈیٹوریل پڑھنے والے اتنے اب زیادہ نہیں رہے. اور خیر وہ تو چلے پہلا آرٹیکل تھا، اب دوسرا آرٹیکل بھی چھپ گیا. مین اعتراضات ان پر یہی ہیں عمران خان پر، دیگر کے علاوہ، کہ طالبان کی حمایت، دہشت گردی کی حمایت، ٹی ٹی پی کی حمایت، اور دوسرا عورتوں کے بارے میں امتیاز، نفرت آمیز امتیاز. کیا اس نے کہا تھا کہ یہ جو عورتیں بھڑکدار لباس پہنتی ہیں وہ اپنے ساتھ ہونے والے سلوک کی ذمہ دار ہیں، مرد تو پھر مجبور ہو جائیں گے نا ان کا لباس دیکھ کر. یہ بات اسلامی نقطہ نظر سے بھی غلط ہے، اس لیے کہ اسلام اگر اس طرح کے لباس پہننے سے عورتوں کو منع کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مردوں کو اجازت دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے ایسے لباس اگر کوئی پہنے گی تو تمہارا پھر کوئی قصور نہیں ہوگا. اسلام دونوں کو مجرم سمجھتا ہے. عورت نے کیسا بھی لباس پہنا ہوا، جو مرد اس کے ساتھ زیادتی کرے گا اس کا جرم کم نہیں ہوگا. تو اس نے وہی بات کی جو پرویز مشرف نے کی تھی اپنے دور اقتدار میں، اور جس کے بعد پھر مشرف ویسٹ کی نظروں سے گر گیا تھا. اس نے کہا تھا پاکستانی عورتیں ریپ کرانے کی شوقین ہیں. تو یہی بات عمران خان نے بھی کہہ دی. یہ 2 باتیں عمران خان کو لے کر بیٹھ گئیں. یہ اس کے علاوہ سیتا وائٹ کا مسئلہ بھی چل رہا ہے کہ بھئی وہاں ناجائز تعلقات تو ایشو نہیں ہوتے، لیکن یہ ایشو ہوتا ہے کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے یا اسے چھپانے کی کوشش کرے. یہ بات برداشت نہیں ہوتی. وہ بھی چیزیں اٹھ رہی ہیں، ملک ریاض، عارف نقوی، منی لانڈرنگ، فارن فنڈنگ، توشہ خانہ. یعنی عمران خان کا ہر جرم ڈسکس ہو رہا ہے ویسٹ میں، اور آکسفورڈ یونیورسٹی کے الیکشن کے 2.5 لاکھ ووٹروں میں ہر چیز ڈسکس ہو رہی ہے.
کوئی چیز زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے، کوئی چیز کم ڈسکس ہو رہی ہے، لیکن ڈسکس ہر چیز ہو رہی ہے۔ تو یہ عمران خان کو یہ معاملہ پڑ گیا ہے الٹا۔ تو یہ بساط جب الٹ گئی، پلٹ گئی اور درہم برہم ہو گئی، تو عمران خان کو اس کا صدمہ بھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس سے رپورٹروں نے 2 مرتبہ 8 ستمبر کے جلسے کا حال پوچھا، تو ان کو یقین تھا کہ جناب یہ کہے گا کہ جلسہ تو ہر صورت ہوگا، پابندیاں جتنی مرضی لگا لو، جیسے یہ پہلے کہتے ہیں NOC دو نہ دو، اجازت دو نہ دو، پکڑ دھکڑ کرو نہ کرو، جلسہ تو ہوگا۔ عمران خان اسی طرح کی بات کرے گی۔ عمران خان نے اس بات کو گول کر دیا، اس سوالوں کا جواب ہی نہیں دیا، گویا کہ اسے اس جلسے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جس جلسے نے ہونا ہی نہیں ہے اس میں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے۔ نواز شریف صاحب کی حرکت میں آئے۔ نواز شریف صاحب کو پوری رپورٹیں ہیں کہ جو پوزیشن اس وقت جا رہی ہے وفاقی حکومت کی کارکردگی کی، اس کے بعد سے اگلے الیکشن میں مسلم لیگ کوئی جلسہ بھی کر سکے گی نہیں کر سکے گی۔ چنانچہ اس کا انہوں نے نوٹس لیا، دیر سے لیا لیکن لیا، اور سخت ہدایات جاری کی، اور ان کی ہدایات کے روشنی میں ایک فیصلہ بھی کیا گیا، اور یہ معاملہ کچھ عرصے سے چل رہا تھا۔ صرف پرسوں ترسوں والا اجلاس ہی میٹر نہیں کرتا، اس سے پہلے بھی یہ نواز شریف صاحب دباؤ ڈال رہے تھے، اور اب اس میں جو سر فہرست بجلی کا IPPs کو پیسے دینے کا مسئلہ ہے، اس کا ایک جزوی حل نکل آیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ بجلی کے وہ کارخانے جو معاہدے کے تحت پیسے لے رہے تھے، حالانکہ وہ بند تھے، ان کی کوئی پروڈکشن نہیں ہو رہی تھی، 1 یونٹ بھی بجلی وہ پیدا نہیں کر رہے تھے، تو ان کے بارے میں یہ طے ہوا ہے کہ ان کو لم سلم رقم دے کر بند کر دیا جائے، ان کو اس معاہدے سے نکال دیا جائے، منت کیا جائے یا ترلا کیا جائے۔ تو یہ معاملہ طے ہو گیا ہے کہ کم سے کم IPPs کے چیپٹر میں کچھ کمپنیوں کو ادائیگی کے مسئلے سے حکومت کو نجات مل جائے گی۔ اور ایک پازیٹیو خبر یہ ہے کہ انفلیشن کا جو ریٹ ہے پہلی مرتبہ ڈبل ڈیجٹ سے کم ہو کر سنگل پر آ گیا، یعنی 9.6، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 9.5 سے کچھ زیادہ، یعنی کہاں 35، 34، 24، 25 اور 18 اور 16، اب کہاں 10 سے بھی کم۔ تو یہ ایک پازیٹیو بات ہے، لیکن وزیر حضرات غلط بیانی کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے۔ بھائی مہنگائی کم نہیں ہوئی، مہنگائی تو بڑھ گئی ہے اور ہر روز بڑھ رہی ہے۔ اصل میں انفلیشن ریٹ کے کم ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مہنگائی بڑھنے کی رفتار کم ہو گئی ہے، یعنی مہنگائی جس آندھی طوفان کے حساب سے بڑھ رہی تھی، اب وہ آندھی طوفان جس طرح آخر میں اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے نا، تو اس طرح اس مہنگائی کے بڑھنے کی رفتار کم ہوئی ہے، مہنگائی کم نہیں ہوئی۔ بہرحال یہ بھی ایک پازیٹیو بات ہے، یہ بھی غنیمت ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے ہمارے مرکزی موضوعات۔ انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔